اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آپ کی اس جامع مسجد فاروق اعظم میں دوسری ماہانہ تربیتی نشست ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان ہے وہ ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ رمضان المبارک ہم کیسے گزاریں۔ چونکہ یہ تربیتی نشست ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، کوئی کمی کوتاہی سستی اور غفلت ہو رہی ہو تو اسے دور کرنا ہے، اور دین کے حوالے سے آئندہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے۔ یہی ہماری اس تربیتی نشست کا مقصد ہے۔ تو چند باتیں اس حوالے سے میں نے عرض کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی ہماری زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا، ابھی اللہ رب الجلال کی طرف سے مجھے اور آپ کو موقع ملنے والا ہے، تو اس رمضان المبارک کو ہم کیسے گزاریں اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کی ٹیوننگ ہے، اپنے آپ کو ہم نے ایکٹیو کرنا ہے اور رمضان المبارک کے تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، وہ کام یہ ہے کہ چونکہ یہ موقع نیکیوں کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور عنایت کا موقع ہے، میری اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان آ رہا ہے، تو اس نعمت پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے۔ چونکہ نعمت ملے اور پھر نعمت بھی دیکھیں، نیکی کا ماحول، اتنی بڑی نعمت، تو اس پر شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، اور شکریہ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے اور دل سے بھی ادا ہوتا ہے اور شکریہ عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ ہم رمضان کو عملی طور پر ایسے گزاریں کہ واقعتاً شکریہ کا حق ادا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور ہم اس نعمت کا واقعتاً شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو کتنی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہ ہوں گے۔ زندگی نے ان کا پیریڈ زندگی کا ختم ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، تو ہم اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ شکریہ اس نعمت کا ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر توفیق مل رہی ہے۔ زبان سے بھی ادا کریں، دل سے بھی شاکر رہیں، اور عملی طور پر ہم رمضان ایسے گزاریں کہ واقعتاً پریکٹیکل شکریہ ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ چیز جو کرنی ہے رمضان المبارک میں کہ ہم اس کو کیسے گزاریں، اپنے تمام کاموں کو جو ہم نے نیکی کے سر انجام دینے ہیں، رمضان المبارک میں ہمیں جو نیکی کا موقع ملنے والا ہے، ان تمام اپنے کاموں میں اخلاص اور للہیت پیدا کیجیے کہ کوئی بھی کام ہو دکھاوے کے لیے نہ ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ ہاں، شروع میں کسی کام کی عادت بنانی پڑتی ہے، یہ بھی میں اصلاحی پہلو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شروع میں بندہ جب نیکی کے کام کی طرف آتا ہے، اور یہ بھی علماء کرام سے سنتا رہتا ہے کہ ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور ہمارا دشمن شیطان بھی ہے، وہ وسوسے بھی ڈالتا ہے، نیت میں فتور آتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، میں روزے سے ہوں، فلاں آدمی مجھے اس پر اپریشیٹ کرے گا، مختلف خیالات آتے ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ شروع میں کوئی بھی کام ہے اس کو عادت بنانے کے لیے آپ کریں، اور آہستہ آہستہ وہ عادت سے عبادت بن جائے گا، اور جب آپ کی نیت اس میں اخلاص آتا جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنتا چلا جائے گا، اور اس میں وہی ثواب اور وہی فوائد آپ کو حاصل ہوں گے جو عبادت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو شیطان کا بھی ساتھ مقابلہ کرنا ہے، نفس کا بھی ساتھ مقابلہ کرنا ہے، تو ایسے خیالات کو ہم جھٹک دیں، اور ہر کام میں کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوے سے کیے جانے والے کام ضائع اور برباد ہیں۔ کہ خواہ مخواہ کا اپنے لیے تھکاوٹ کا ماحول بنانا ہے، ہر کام میں اخلاص پیدا کیجیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات کا ایک جامع معنی ارشاد فرما کر مجھے اور آپ کو ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگو اپنی نیت کو ٹٹول لو کہ اس میں لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک کے جتنے معمولات ہیں اس سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور یہ بات بھی سن لیں، مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، کئی کام ایسے ہم کرتے ہیں نا کہ وہاں کوئی نیت نہیں ہوتی، نہ غیر اللہ کو دکھانے کی ہوتی ہے، نہ اللہ کے لیے نیت ہوتی ہے۔ میرے نوجوان اس بات کو سنیں، آپ خود ٹٹولیں اپنے ضمیر کو کہ کئی ایسے کام ہم دنیا میں کر دیتے ہیں کہ جہاں دونوں نیتیں نہیں ہوتی، نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ غیر اللہ کو دکھانے کی نیت ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کا کیا بنے گا؟ دیکھو نا، علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کتنی بڑی نعمت بنایا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں غیر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ ہونا، اللہ کے لیے بھی آپ نے اس کام کی نیت نہیں کی، غیر اللہ کو بھی راضی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو ایسا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی سمجھا جائے گا۔ تو جتنے وہ کام جو ہم کرتے ہیں بغیر نیت کے کرتے ہیں،
اور وہاں غیر اللہ کی بھی نیت نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نیت تو ہم نے کی ہی نہیں ہوتی، کام ہم نے وہ نیکی کا کر دیا، تو مطمئن رہیے گا وہ کھاتا بھی ہمارا وہی کھلے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام جائیں گے۔ تو اپنی نیت کے حوالے سے یہ ہم نے اپنے آپ کو جانچ کرنا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ سارے کام سر انجام دیں۔ تو پہلا کام اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ تربیتی نشست ہے، اس میں ویسے واضح و نصیحت نہیں تھی، پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، دماغ میں بٹھا لیں، ڈائری پہ لکھ لیں، یا بعد میں آپ ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام سنیں تو آپ ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، یہی ہماری اس تربیتی نشست کا مقصد ہے۔ تو پہلا اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا اپنی نیت کو خالص کرنا ہے کہ اتنا بڑا نیکیوں کا ماحول مل رہا ہے، کوئی کام دکھاوے کے لیے ہم نہ کریں، سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تیسرا کام جو ہے نا وہ کرنے کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانا ہے، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ نماز تراویح کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اس سے پہلے اگر ہم 11 مہینے میں منمانی کرتے رہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکراتی رہی، ہم نماز کی طرف نہیں آئے، اس رمضان میں یہ تہیہ کرنا ہے کہ 5 وقتی نماز با جماعت پڑھنی ہے۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے گا کہ یہ رمضان تو ایک مشق اور ٹریننگ کا مہینہ ہے نا، یہ پھر ایسے 5 وقت کے ہم نمازی بنے کہ باقی 11 مہینوں میں کوئی ہماری نماز مس نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھتے آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، نماز اہم فریضہ ہے، لیکن ہم اس کے اندر کتنی سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ تو رمضان آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اس کام کا عادی آپ نے بنانا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نے با جماعت ادا کرنی ہے۔ نماز کے جتنے فوائد ہیں، جتنے نماز کے بارے میں احادیث ہیں، قرآن کریم کے احکام ہیں، آپ کو موقع بہ موقع سنائے جاتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی عملی سستی جو ہے وہ ختم کریں، پکے نمازی بنیں۔ اور نماز تراویح کا میں نے ساتھ آپ کو عرض کیا ہے، یہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف رمضان میں لاگو کی گئی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ میں آپ کا مائنڈ سیٹ کرنے کے لیے 2-4 اس حوالے سے باتیں عرض کرتا ہوں کہ نماز تراویح کو آپ نے رسم نہیں سمجھنا، نماز تراویح کو عبادت سمجھنا ہے، اور کیسے عبادت سمجھنا ہے اس کے فوائد بھی نوٹ کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نماز تراویح کا اہتمام کیا ایمان عقیدے کی شرط کے ساتھ، احتساب اخلاص کے ساتھ یا ثواب کی امید کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس نماز تراویح کا اہتمام کرنے والے بندے کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نماز تراویح ایسی عبادت ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کے ختم ہونے کی ضمانت اور گارنٹی حضور نے دی ہے۔ اگر میں اور آپ اسے رسماً ادا کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ رسماً کیسے ادا ہوتی ہے؟ ہم عموماً رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں نماز تراویح میں، پھر آہستہ آہستہ یہ رش کم ہونے لگتا ہے، پھر ختم قرآن پر ہمیں یہ رش دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ماحول ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ یہ رمضان ہم ایسے گزاریں کہ واقعتاً جتنے فوائد ہیں وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوں۔ تو نماز تراویح کو رسماً ادا نہیں کرنا، ہم نے اس کو عبادت سمجھ کر اور یہ فائدہ مد نظر رکھ کر کے کہ ہم ادا کریں گے تو ہمارے اس کے نتیجے میں گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگلی بات سنیں، نماز میں مختلف مقامات ہیں جس میں انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ہم قیام میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور پھر جب سجدے کی کیفیت میں بندہ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ کا نصیب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، نماز تراویح میں 20 رکعت نماز تراویح، ہر رکعت میں 2 سجدے، 20 رکعتوں میں 40 سجدے، گویا کہ 40 مقامات اللہ تعالیٰ کے قرب کے مجھے اور آپ کو میسر آنے والے ہیں ہر رات رمضان المبارک میں۔ اور دیکھیں نا، ہم دنیا والوں کو اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ ماحول جیسا میرے اور آپ کے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہو جائے، وہ ہمیں اپنے پہلو میں بٹھا لے، ہم سیلفی لے لیتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں جی فلاں کے قرب میں ہم بیٹھے ہیں، فلاں کے پہلو میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ تو سب دنیا کی باتیں یہی رہ جائیں گی۔ اللہ کا قرب مل رہا ہے سجدے میں، اور میں اور آپ حاصل نہ کریں تو کتنی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اور پھر ہر نماز میں یہ قرب ملتا ہے، اور نماز تراویح میں تو یہ پیکج بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ جو نماز تراویح کا اہتمام کر رہا ہے تو 40 مرتبہ اسے اپنے پروردگار کے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اگر میں اور آپ مس کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے پہلے سے تہیہ کرنا ہے کہ پہلے دن سے آخری دن تک ہم نے اہتمام کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام بھی ہو جماعت کے ساتھ۔ یہ حدیث میں سنا دوں، ہم نمازوں کو مس کرتے رہتے ہیں لیکن وعید کتنی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقامت ہو چکی، آپ مصلی پہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو نائب خلیفہ بناؤں، وہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور آپ نے فرمایا میں خود جنگل میں جاؤں یا چند نوجوانوں کو لے کر ساتھ جاؤں اور وہاں سے کچھ لکڑیاں اکٹھی کروں، اور آپ نے فرمایا میں آ کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سنتے ہیں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اس فرمان کو اپنے سامنے رکھی، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی ہیں تو فوراً یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں،
لیکن ساتھ تصویر کا رخ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار ان لوگوں پر کیا کہ جو اذان کی آواز سنتے اور مسجد میں نہیں آتے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اذان کی آواز کا ایک تو یوں جواب دینا زبانی مؤذن جو کلمات کہتا ہے جواب میں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کہے تو صدقت و بررت و بالحق نطقت یہ کہنا ہے. لیکن پریکٹیکل جواب کیا ہے کہ اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچی، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آئیں. تو یہ بہترین موقع رمضان میں مجھے اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے کہ اپنی عادت پختہ بنائیں کہ ہم نے پکا نمازی بننا ہے. تو رمضان ہم یوں گزاریں کہ 5 وقتہ باجماعت نماز بھی ادا کریں اور تراویح کا بھی اہتمام کریں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے نا یہ قرآن والا مہینہ ہے. میں نے یہ آیت کریمہ کا جو حصہ پڑھا ہے نا اس میں یہی میسج اور پیغام ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے رمضان کا تعارف کسی اور اینگل سے کروایا ہی نہیں. فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارنا شروع کیا ہے، اور ساتھ فرمایا ھدی للناس، قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے. ہاں جس کا فائدہ چاہنے کا موڈ ہو وہ قرآن سے پریکٹیکل فائدہ لے سکتا ہے. ہم نے تو سب کے لیے ہدایت بنایا ہے. وبینات من الہدی، دلائل کا مجموعہ ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی. کوئی بھی بات ہے دلیل کے بغیر قرآن نے ڈسکس نہیں کی. والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں حق اور باطل میں تمیز پیدا کروں، امتیاز پیدا کروں، مجھے پتہ چلنا چاہیے حق اور باطل ہے، وہ قرآن سے جڑے. تو رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے کرایا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں اور آپ بھی قرآن سے جڑیں. اور قرآن سے جڑنے کا ایک طریقہ میں نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی، اب تو ایک جملے میں دہرا رہا ہوں. قرآن کی تلاوت کے ذریعے آپ قرآن کے ساتھ جڑیں. یومیہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. لیکن اگلا پیغام بھی ضرور سنیے. روٹین عموماً دکھنے میں یہ آتی ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کا ماحول بنا لیتے ہیں، گھروں میں بھی بن جاتا ہے، مسجدوں میں بھی بن جاتا ہے. لیکن یوں ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں کہ باقی 11 مہینے ہمارا ہاتھ ہی نہیں جاتا. خدا را ایسا نہ کیجیے. تلاوت کی جو روٹین رمضان میں ہے، ہاں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن باقی 11 مہینوں میں اس میں کمی بیشی کے ساتھ تلاوت کا ماحول جاری رہنا چاہیے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے قرآن کو سمجھ کر قرآن کے ساتھ جڑنا. قرآن تو آئی اس لیے ہے لیدبروا فی آیاتی، تاکہ لوگ اس میں غور و تدبر کریں. اور غور و تدبر کرنے کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا ہے، قرآن کو تفسیر کے ذریعے جاننا ہے. مساجد میں الحمدللہ ماحول ہوتا ہے، آپ کی مسجد میں تو خوبصورت ماحول ہے. درس قرآن کی نشست میں شریک ہوں، کوئی مستند تفسیر آپ کو ملے تو آپ روزانہ چند آیتیں اس کا ترجمہ اس کی تفسیر آپ دیکھیں، یا کم از کم آپ وقت نکالیں، علماء کرام سے وقت لیں کہ آپ کو رمضان میں باقاعدہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا دیں. تو قرآن سے جڑنا ہے. دوسرا طریقہ کہ اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ جانیے. اور تیسرا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تب ہوتا ہے کہ جو بات قرآن سے سمجھ آئے اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیے. ڈیلے نہ کیجئے کہ کل کریں گے پرسوں کریں گے، کیا پتہ زندگی موقع دے نہ دے. کل قیامت کے دن تو اعمال کے بارے میں یہ سوال ہونا ہے کہ جو سمجھا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں. تو یہ مہینہ رمضان کا قرآن والا مہینہ ہے. اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ وہ ربط اور تعلق میں نے اور آپ نے جوڑنا ہے. تو یوں ہم نے رمضان گزارنا ہے کہ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہم جڑیں. اور اگلا کام جو ہے نا وہ رمضان میں یہ کرنا ہے. رمضان ہم کیسے گزاریں، یہ ٹاپک میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. رمضان کو یوں گزاریں کہ اس میں روزے کی حفاظت کریں. روزہ فرض کیا گیا ہے نا تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. سورہ بقرہ کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد اس کا مقصد بھی بیان کیا کہ روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا ہے. روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ میں اور آپ متقی اور پرہیزگار بنیں. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرنا. اسے ہم ان دنیاوی نواحوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی عظمت و ہیبت ہمارے دل و دماغ پہ طاری رہے اور ہم گناہ کی طرف نہ بڑھیں. اس چیز کا نام تقویٰ ہے. اور روزے سے یہ سبق ملتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ایک بندہ بند کمرے میں موجود ہے اور اس کے اوپر یہ یقین طاری ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کھانے پینے کے اسباب موجود ہیں، کمرہ بند ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. نفس کا بے تحاشا تقاضا بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا پی لیا جائے، لیکن بندہ خیانت نہیں کرتا کیونکہ وہ مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے یقین کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے روزے سے تمہیں متقی بنانا تھا، اس لیے تم پہ روزے فرض کیے. اور اگلی بات سنیے، روزے میں حلال چیزوں سے روکا گیا ہے. کھانا پینا حلال ہے، اپنی بیوی حلال ہے، لیکن روزے میں ایک لمٹ مقرر کر دی. فرمایا اتنے وقت میں تم نے کھانا پینا نہیں، اپنی خواہشات پہ قابو کرنا ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح روزے میں حلال سے روکے ہو نا، باقی 11 مہینوں میں اسی طرح حرام سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. اور الحمدللہ آپ قرآن کے قریب آئیں گے تو آپ کو یہ لطف ملے گا. اسی رکوع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے رکوع میں روزے کے احکام بیان کیے نا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل ایمان، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھانا. اب علماء کرام حیران ہیں کہ پہلے روزے کا ذکر، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دے دیا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا. ربط کیا ہے؟ تو ربط یہی ہے کہ پہلے پریکٹس کروائی، مشق کروائی کہ حلال سے رکنے کی عادت بناؤ.
اور جب حلال سے رکنے کی عادت بن جائے گی تو یہ عادت اتنی پختہ ہو کہ جب تمہارے سامنے حرام آئے تو حرام سے بھی اسی طریقے سے تم بچو جس طرح روزے میں حلال سے بچا کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں روزہ جو ہے نا وہ مشق اور ٹریننگ ہے، تو تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں بچتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے بھوکا پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اپنے اندر چینجنگ لانا۔ تو اگلا تقاضا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم رمضان یوں گزاریں کہ اپنے روزے کی حفاظت بھی کریں، صرف بھوکا پیاسا نہ رہیں، بلکہ روزے کے جو تقاضے ہیں نا وہ تقاضے ہم پورے کریں۔ صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا کہ ہم کھانے پینے سے رکے ہوئے ہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہم نے بدنگاہی نہیں کرنی، کان کا بھی روزہ ہے، ہم نے غلط بات نہیں سننی، دماغ کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، ہم نے غلط فیصلے نہیں کرنے، غلط سوچنا نہیں ہے، ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے، پوری باڈی پہ روزہ کنٹرول کرتا ہے۔ میرے نوجوان خصوصاً اس چیز کو سنیں کہ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہم ہر ایک چیز کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس خوشفہمی میں بھی ہیں کہ ہمارا روزہ بحال ہے۔ یاد رکھیں روزے کی جو نورانیت ہے، روزے کی جو روحانیت ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، اور بد نگاہی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بد نگاہی سے کبھی کبھی ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں، ایک آدمی نے بد نگاہی کی، اللہ نے ایمان جیسی دولت لے لی۔ تو بد نگاہی سے آپ دیکھیں نا ویسے ہی کتنے نقصانات بڑھ رہے ہیں کہ نمازوں کا جو روح ہے وہ ہم سے جاتا رہا، نورانیت نہیں ہے، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، بہت سارے معمولات نیکی کہ وہ ہم بد نگاہی کی وجہ سے ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں۔ پھر رمضان میں تو یہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر ہر بات کو سننا مناسب نہیں ہے، گانا بجانا سننا شرم اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادات متاثر ہو رہی ہیں، خدا را رمضان میں اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہم نے بد نگاہی سے بھی بچنا ہے اور غلط باتیں سننے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پوری باڈی کا ہمارا روزہ ہے، روزے کی بالفاظ دیگر میں نے اور آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ میرا اور آپ کا رمضان اس طرح گزرنا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ موقع ہے دعاؤں کا، استغفار کا، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا، دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے اب مواقع بھی ہیں سحر و افطار کے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو خوب دعا میں اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ رمضان ہم یوں گزاریں کہ دعائیں مانگتے رہیں اپنے پروردگار سے۔ دعا کے بہت سارے آداب ہیں، سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اس لیے کہ وہی دعائیں سنتا ہے، وہی جھولیاں بھرتا ہے۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی تعریف کی جائے، پھر آمنہ کے لاس اسم پہ درود پڑھا جائے، اور تیسرے نمبر پر اپنا مدعا مانگا جائے۔ دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ اپنی ذات سے شروع کیا جائے اور پھر گرد و نواح کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ یہ ہم تشہد میں آخری جو دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اس میں یہ انداز ہمیں سکھایا گیا ہے، سب سے پہلے اپنے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، پھر گرد و نواح کے لوگوں کے لیے مانگنا ہے۔ اور اسی طرح دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا میں توجہ و دھیان بھی ہو۔ ہم عموماً دعا میں کچھ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ جو میری اور آپ کی آج کل دعائیں ہیں نا، اور پھر شکوے بھی ہیں کہ مانگتے ہیں ملتا نہیں، تو ہم نے کبھی دیکھا کہ زبان جو کہہ رہی ہے کیا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ہمارے ہاتھ یوں اٹھے ہوتے ہیں، لفظ صحیح نکل بھی نہیں رہے ہوتے، اور دل تو بالکل ہی غافل ہوتا ہے۔ اگر مانگنے کا ڈھنگ آئے نا بندے کو تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اجابت کے اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر ایسی دعائیں میں آپ کو بتاتا کہ جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہیں اور ساتھ دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے۔ عام سننے والے لوگ بھی ان جملوں پر رشک کرتے ہیں کہ مانگنے والے نے کیا اپنے پروردگار سے مانگ لیا، اور اللہ تعالیٰ فوراً دینے کے فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ تو دعاؤں کے یہ آداب بھی جانیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مواقع ہیں نا دعاؤں کے، شریعت نے وہ بھی ہمیں بتائے ہیں۔ کئی ایک مواقع ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، ان مواقعوں سے بھی ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنی دعاؤں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قبول کرانے کے سارے چانسز پورے کریں۔ سحر و افطار کے وقت تو خوب موقع ملتا ہے، اور تہجد کی نماز کا بھی موقع رمضان میں عموماً بندے کو مل جاتا ہے۔ اپنے روٹین کو آپ نے مینیج کرنا ہے کہ آپ سحری کے وقت کتنا پہلے اٹھیں کہ آپ کو تہجد کی نماز مل جائے، ذکر و اذکار کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور پھر آپ آخری وقت میں سحری کریں جیسا کہ سنت طریقہ ہے۔ یہ سب چیزیں میں نے اور آپ نے خود مینیج کرنی ہیں تاکہ ہمارا رمضان ایسا گزرے کہ واقعتاً باقی 11 مہینوں کی زندگی میں مجھے اور آپ کو دکھے کہ ہم نے کوئی رمضان کا مہینہ گزارا ہے۔ ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی کیجیے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی کئی ایک مثالیں دی گئی ہیں۔ اور دیکھیں دنیا والوں کا ہم قصور کرتے ہیں نا، جرم کرتے ہیں، پنچایت لگتی ہے، جرگہ لگتا ہے، منتیں سماجتیں ہوتی ہیں، لوگ معاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اگر کر بھی دیں تو پھر بھی بات دل کے کسی کونے میں پڑی رہتی ہے اور لوگ بعد میں جتلا بھی دیتے ہیں۔ دیکھو میرا پروردگار، آپ کا پروردگار کتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ خود موقع پیش کرتا ہے، حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ میری طرف پلٹے اور میں اللہ رب الجلال اسے معاف کر دوں۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر سارے لوگ گناہ چھوڑ دیں اور نیکوکار بن جائیں
تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ انہیں ہٹا دے گا اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور گناہ کے بعد اپنے رب سے توبہ کریں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا کتنا پسند ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ لفظ دو ملیں گے، غفور بھی ہے اللہ اور رحیم بھی ہے۔ یہ دونوں صفتیں اکٹھی آتی ہیں سوائے ایک مقام کے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی میسج دینا چاہتے ہیں، فرمایا دنیا والوں سے اپنا قصور معاف کراؤ گے، معاف کر لیں گے، منتوں ترلوں کے بات کریں گے، پھر بھی کسی نہ کسی موقع پر تانا دیں گے۔ فرمایا یہ وہ واحد دروازہ ہے کہ جس پہ آؤ گے، جتنے مرضی گناہ تم نے کیے ہوئے ہوں، آ کر معافی مانگو، معافی بھی ملے گی اور ساتھ رحمت سے جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی۔ تو کیوں ہم یہ موقع اپنی زندگی میں ضائع کر رہے ہیں؟ علماء کرام تو فرماتے ہیں صبح شام استغفار کی جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، امت کو بتانے کے لیے کہ میں معصوم ہو کر اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہوں تو تمہارے تو 24 گھنٹے گناہوں میں گزرتے ہیں، تمہیں تو بطریقہ اولا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور استغفار کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ سورہ نور میں 5 فائدے ایک آیت میں بیان کیے گئے، جتنے بھی مسائل ہیں علماء کرام نے لکھا ہے اس کا حل وہ استغفار ہے۔ اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے۔ اور اگلی بات بھی سنیں، درود کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ ہمارا بھی ماحول بن رہا ہے، انشاءاللہ ہماری ان تربیتی نشستوں میں ایک ٹاپک ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، بیٹری چارج ہوگی انشاءاللہ۔ عملی زندگی میں بہت سارے فوائد مجھے اور آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ 40 فائدے تو درود کے میں نے ابھی نقد یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے، صرف ایک بات آپ کو بتانا مقصود ہے کہ درود وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دائیں بائیں جو کندھوں پر مقرر فرشتے ہیں وہ دونوں ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس بندے کے کھاتے سے مٹائے جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک فرشتہ گناہ مٹا رہا ہے تو دوسرا فرشتہ نیکیاں رقم کر رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ ذرا ڈوب کر سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اور درود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک مرتبہ رحمت کے سوال پر اللہ اس بندے کو 10 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں جی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو بیڑا تر جائے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک رحمت اللہ شامل حال کر دے تو کام بن سکتا ہے، اور رسول اللہ پر درود پڑھنے سے تو 10 رحمتیں بندے کو مل رہی ہیں۔ کام پھر نہ بنے تو کب بنے؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام غموں میں، تمام مہمات اور مشکلات میں اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ ذرا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ غموں میں اور مشکلات میں درود پڑھنے والے کو کافی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمتیں درود پڑھنے والے پر اتر رہی ہیں، اور جب اللہ کی رحمت اتر رہی ہو نہ غم رہتا ہے نہ کسی قسم کا کوئی ہم رہتا ہے۔ اس لیے درود کا بھی اہتمام کر رہا ہے۔ اور اگلی بات ترکیب بھی مد نظر رکھیے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ بندہ پہلے استغفار کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے نا جیسا کوئی بندہ اپنے جسم پہ دیکھتا ہے میل کچیل ہے، کپڑے بوسیدہ ہوئے پڑے ہیں، وہ غسل کرتا ہے، میل کچیل دور کرتا ہے، اچھا سوٹ بوٹ پہنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پہ عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے۔ کوئی بندہ اگر بوسیدہ لباس پر نہ یا گندے جسم پہ خوشبو لگا رہا ہو تو لوگ اس کو بیوقوف بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں استغفار ہے گناہوں کا میل کچیل دور کرنے کا نام۔ جب استغفار کر لی، گناہوں کا میل کچیل دور ہو گیا، تو اب یوں سمجھے درود ایسی ہے جیسے جسم پہ عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ تو ترتیب ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے تو یوں بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے گناہ معاف کروا لی ہیں اور میری روح تازہ ہے تو وہ پہلے درود کا اہتمام کرے، اور اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں تو وہ توبہ اور استغفار پہ زیادہ فوکس کرے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ کتنے موقع رمضان میں مجھے اور آپ کو ملیں گے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا نام میری اور آپ کی زبان پر ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو، توبہ اور استغفار ہو۔ تو یہ رمضان میں اور آپ اس طریقے سے گزاریں۔ اگلی بات کہ پھر اپنے صبر اور اپنے اخلاق کے حوالے سے بھی اور درگزر کے حوالے سے بھی جائزہ لیں کہ کیا رمضان کی وجہ سے ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا شہر الصبر، یہ جو رمضان ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نفس کو قابو کرنے کا نام صبر ہے۔ آپ عموماً سنتے رہتے ہیں ایک مصیبت پر صبر کرنے کا نام صبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی 2 قسمیں ہیں۔ نفس جو ہے نا وہ مصیبت کے موقع پر بندے کو کہتا ہے بھئی شکوہ کر، اپنے رب کا ماتم کر، گریبان چاک کر، کچھ بھی کر، لیکن جس بندے نے اپنے نفس کو اس موقع پر کنٹرول کیا، اسی چیز کا نام صبر ہے۔ اور نفس نہیں چاہتا بندے کا کہ وہ نیکی کی طرف آئے، اس کو لگانا پڑتا ہے نیکی پر۔ جس نے اپنے نفس کو قابو کر کے نیکی پہ لگایا یہ بھی صبر ہے۔ نفس چاہتا ہے گناہوں کی طرف بندے کو لے جائے، لیکن جس بندے نے نفس کو لگام ڈالی، گناہوں کی طرف نہ گیا، اس نے بھی صبر کیا۔ اور اگلی بات سنیں صبر کے فوائد کتنے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً واحد یہ عمل ہے جس پر بغیر اجر و ثواب کے ثواب دینے کا
وعدہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو اتنا ثواب دیں گے کہ کسی شمار میں بھی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں وہ رمضان المبارک میں صبر کا ہمیں موقع ملتا ہے، ہم اپنی باڈی کو قابو کریں، اپنے نفس کو قابو کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا۔ اسی طرح درگزر کیجئے، دوسرے لوگوں کی غلطیاں معاف کیجئے، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ، اس کا بھی ایک سبق ہمیں رمضان المبارک سے ملتا ہے۔ اس طرح بندے کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا نا کہ یہ غمگساری کا مہینہ ہے، دوسروں کے درد دکھ میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ وہ کیسے؟ عام دنوں میں ایک بندہ بھوکا پیاسا میرے اور آپ کے سامنے آئے نا، کہے جی پانی پلا دو میں پیاسا ہوں، کھانا کھلا دو میں بھوکا ہوں۔ اب اگر میں اور آپ خود پیاس سے نہیں ہے نا، بھوک سے نہیں ہے، تو ہم اس کو کہیں گے بابا معاف کر، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے پیاس کس چیز کا نام ہے، بھوک کس چیز کا نام ہے۔ لیکن رمضان کے روزے میں جب ہم خود پیاسے رہتے ہیں نا، بھوکے رہتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائل جب آتا ہے نا اور بھوک پیاس کا شکوہ کرتا ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے بھوک پیاس کس چیز کا نام ہے۔ یہ ساری پریکٹس اور مشق رمضان کے روزے میں ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لینا ہے، صبر کتنا پیدا ہوا، اخلاق پر کتنا اثر ہوا اور ہم میں درگزر کا جذبہ کتنا پیدا ہوا۔ اگلی بات یہ ہے صدقہ اور خیرات کا بھی رمضان میں خوب اہتمام کیجیے، چونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا ایک فرض کا ثواب وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جملہ بھی سمجھیے، ہم عموماً سمجھتے ہیں اس سے نفلی نماز مراد ہے، یا ہم سمجھتے ہیں اس سے صرف فرضی نماز مراد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نفلی کام مراد ہے اور ہر فرضی کام مراد ہے۔ آپ اگر اس میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں فریضہ تو اس کا ثواب 70 کے برابر، آپ اگر نفلی صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر۔ لہٰذا فرائض اور نوافل جتنے کام ہیں رمضان میں کریں گے تو یہ پیکج چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ بندے کو نوازا جائے گا۔ تو صدقے اور خیرات کا خوب اہتمام کریں، اور ویسے بھی صدقۃ الفطر کا حکم ہے، اس کے احکام جانیے اور صدقۃ الفطر کا اہتمام کیجیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا گیا ہے، جسے خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینوں سے وہ بہتر ہے۔ اس شب قدر کی تلاش کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے علم دیا گیا تھا، بعد میں اللہ کی حکمت سے اسے واپس لے لیا گیا۔ حضور نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر ایک ہی رات بتا دی جاتی نا تو ہم اس میں کوئی نہ کوئی اجتماع کر لیتے۔ لوگ شب برات اپنی طرف سے مناتے ہیں پٹاخوں کے ساتھ، آپ ذرا تصور کریں کیا پٹاخوں سے بھی کوئی عبادت ہوتی ہے؟ پٹاخوں سے بھی اپنے پروردگار کو راضی کیا جا سکتا ہے، چراغاں کرنے سے بھی رب اور اس کے رسول کو راضی کیا جا سکتا ہے، حلوے کے اور پیٹ پلیٹ کے چکروں کے ساتھ بھی کیا پروردگار کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے اس میں بھی جو کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرنا تھا کیا ہوا ہے،